الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک جمعے کی نماز سے قبل جو ہمارا معمول ہے مختصر قرآن و سنت کے روشنی میں دینی گفتگو کرنے کا، اسی معمول کے مطابق آج کی بھی ہماری یہ گفتگو ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو اور ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں. ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا جو خلاصہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھ کر متقی بن جاؤ. ابھی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اس قدر نوازنے کا فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں بھی حضرت یوسف کے خلاف اللہ کی نوازشات پر حسد کی آگ بھڑک گئی. کہ بعض لوگوں کو اللہ اتنا نواز دیتا ہے کہ پھر حاسدین سے وہ برداشت نہیں ہوتا. یہی چیز حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوئی. تو بھائیوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا سے مٹانے کا اور ختم کرنے کا صرف پروگرام ہی نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے زعم کے مطابق حضرت یوسف کو دنیا سے مٹا چکے تھے. اور محسوس نہ کرنا، رو دھو کے باپ کے سامنے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، رو دھو کے ان کا ماتم بھی کر چکے تھے. لیکن وہ اپنی سازشوں کے برخلاف جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابیوں کے اس مقام پر دیکھا کہ جس کا انہیں تصور بھی نہیں تھا، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے.
تو حیران ہو گئے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کی ان کامیابیوں کا راز کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کامیابیوں کا جو راز بتایا، اللہ نے ان باتوں کو چھپایا نہیں، اللہ نے وہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن پاک کا حصہ بنا کر بتائیں، تاکہ ان کی صداقتوں کو یہ امت بھی اپنائے اور یہ بھی اللہ کی نظر میں اس طریقے سے بلند ہو جائے جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی بلندیوں کا، ان کی کامیابیوں کا راز پوچھا، تو انہوں نے وہ راز 2 الفاظ کے اندر بیان کیا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لے اور صبر اختیار کر لے تو بس پھر اس کی کامیابی میں اور اس کے بلند ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کسی سازش کرنے والے کی سازش اس کی کامیابی میں، اس کی بلندیوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات ایک مقام پر اور واضح طور پہ فرمائی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اپناؤ اور تقوی اپناؤ تو دشمنوں کی سازشیں تمہارے خلاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ۔ اب ان کا تقوی کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور صبر کیا تھا؟ تقوی تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا۔ آج ہم تو عذر کر جاتے ہیں کہ جی کیا کریں، مجبور ہو گئے، جی ماحول ہی ایسا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ زلیخا نے بالکل تنہائی کر دی، دروازے بند کر دیے، اپنے حسن کو ظاہر کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ یہ تنہائی، نہ یہ بند دروازے، نہ یہ تیرا حسن مجھے اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ تقوی یہ تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بڑا عجیب سوال کیا، اور سوال صحابہ کے سارے ہی عجیب تھے، ان کے سوالوں سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا تھا۔ تو سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ احب ان اکون اعبد الناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اتقی محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شمار ہوگے۔ تو تقوی اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ، اور کس طریقے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان بچنا شروع ہو جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور صبر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بھائیوں نے اتنی اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچائی، اپنے والد کو بھی تکلیف پہنچائی، والد کا دل بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے تعلق کو ختم نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں صبر۔
کہ صبر کے راستے سے انسان اللہ